السلام علیکم۔ اب سامعین کی خدمت میں آج ہم اپنا ایک مضمون لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے حاجی نہیں الحاج ہے ہم۔ ایک دور تھا جب حج کو ایک فریضہ مانا جاتا تھا جس کو ادا کرنے کے بعد انسان کی زندگی مکمل تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مومن بندہ حج کے دوران اللہ کا قرب اس قدر حاصل کر لیتا کہ اس کا شمار اللہ والوں میں ہو جایا کرتا اور وہ اپنی بقیہ زندگی دنیاوی الجھنوں، فضول اور لا یعنی باتوں سے بچتے ہوئے ہر قسم کے جھوٹ، فریب، غیبت، چغلی اور سودی لین دین جیسی برائیوں سے سخت پرہیز کرتے ہوئے خود کو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ جیسے دونوں قسم کے گناہوں سے بچاتے ہوئے پرہیزگار زندگی بسر کرتا۔ حج کے حقیقی معنی بھی یہی ہیں کہ حجاج کرام خود کو دنیاوی خواہشات سے دور اور پاک و صاف رکھ کر ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے اعمال کی فکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور حج کے دوران پیش آنے والی تمام پریشانیوں و تکالیف پہ صبر اختیار کر کے ثابت قدم رہ کر لبوں پہ ذکر الہی کرتے ہوئے اس رب کائنات کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، کیونکہ ہر مومن بندے کے لیے صبر اور شکر ہی وہ دو ہتھیار ہیں جس سے دونوں جہاں میں فلاح پا سکیں۔ اور جب حجاج اکرام حج کے سخت و طویل سفر کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو حدیث شریف کی روایت کے مطابق جو بھی حاجی سچے دل، نیک نیت اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر، پریوار، دوست، احباب کو چھوڑ کر اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہوئے حج کے دوران پیش آنے والی تمام تکالیف پہ صبر کر کے خلوص نیت سے اللہ کے احکامات کو مان کر اللہ کی عبادت کر کے جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے گویا ابھی اس نے ماں کے پیٹ سے نیا جنم لیا ہو، کہ جس طرح ایک بچہ تمام گناہوں کی آلائشوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے، اسی طرح خلوص نیت سے حج کر کے لوٹنے والا حاجی تمام گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں حج کا مطلب صرف اتنا سا رہ گیا ہے کہ قلب سے زیادہ اپنے ظاہر کو پاک صاف دکھایا جاتا ہے اور اپنے تمام گناہوں کو سفید احرام کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اپنا مال و دولت جو ناجائز طریقوں سے جمع کیے ہوئے ہیں اس کی سیاہی کو احرام کی سفیدی میں پاک کر سکے، لیکن نادان، جی ہاں نادان انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جس احرام کی سفیدی میں اپنے گناہوں کی سیاہی کو صاف کرنا چاہتا ہے دراصل اس کی یہ بے وقوفی جہالت کی وجہ سے ہے۔ وہ انجانے میں احرام کو ہی داغدار کرنے پہ تلا ہے اور بھلے ہی وہ دنیا کی نظر میں سفید پوش بن کے گھومے لیکن اللہ کی نظر سے وہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر راز کا رازدار ہے، ظاہر کے ساتھ باطن سے بھی واقف ہے۔ اس کی شان شہنشاہی کا عالم تو یہ ہے کہ وہ اعمال کے ساتھ نیت بھی دیکھتا ہے، اپنے ہر بندے کو بار بار لگاتار خود کو سدھارنے، ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی بہتر بناتے ہوئے راہ راست پہ چلنے کا موقع دے کر آزماتا ہے کہ اس کا بندہ کبھی تو سچے دل سے توبہ کرے گا، کبھی تو پچھتاوے کے چند آنسو بہائے گا۔ لیکن افسوس ہم گنہگار بندے اتنی خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ اللہ کی آزمائشوں کو سمجھ نہیں پا رہے اور یہ سوچ نہیں پا رہے کہ پروردگار اپنے بندے کو جب دے کر آزماتا ہے تو وقت آنے پر چھین کر بھی آزمائے گا۔ آج ہم نے اللہ کی چھوٹ کو اپنے اعمال پہ ملا انعام سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھیں آج جتنی چھوٹ ملی ہے کل کو میدان محشر میں اتنی ہی سخت پکڑ بھی ہونی ہے، اور آج جس سفید احرام کی آڑ میں ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں دراصل وہی ہمارے گناہوں کو کئی گنا زیادہ ظاہر کرے گا، کیونکہ ایک عام انسان سے زیادہ ذمہ داری اس انسان کی ہے جس کو اللہ کی طرف سے جتنا بڑا عہدہ ملا ہے، چاہے وہ عہدہ حاجی کا ہو، الحاج کا ہو یا حافظ، عالم، علماء کا ہی کیوں نہ ہو، اس کو اسی کے مطابق پکڑ ہوگی۔ اور یہ سوچ غلط ہے کہ حج پہ حج، عمرہ پہ عمرہ کرنے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سے زائد حج کر کے اپنی امت کے لیے مثال پیش کرتے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں
صرف ایک ہی حج کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک بار حج کرنا ہی فرض ہے، نہ کہ بار بار۔ اور آج جو نام و نمود کی خاطر اپنے نام کے آگے حاجی نہیں الحاج لگا کر فخر و غرور سے اتراتے ہوئے اوروں کو نیچا دکھا کر خود کی برتری ظاہر کرتے ہوئے حج و عمرہ جیسی عظیم عبادات کو آج محض سیر و تفریح اور پکنک بنا دیا گیا ہے، جو لوگوں میں اپنی دھاک جمانے اور اپنی برتری پیش کرنے کی نیت سے اوروں کا حق مار کر امانت میں خیانت کر رہے ہیں، وہ عنقریب ہی ہونے والے اللہ کے غضب سے ڈریں۔ یہ جو کورونا نامی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں مکہ مکرمہ جانے سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عذاب ہے کہ ہم سمجھ جائیں، سنبھل جائیں۔ بہرحال آج جہاں ہمارے آس پڑوس میں ایسے ضرورت مند ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں، کئی گھروں میں جوان لڑکیاں پیسوں کی قلت کی وجہ سے بنا شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، کئی مریض علاج نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ایسے حالات میں جو خود کو صاحب استطاعت کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مجبور بے بس مسلم بھائی بہنوں کی پرواہ کیے بغیر انہیں نظر انداز کر کے حج پہ حج، عمرہ پہ عمرہ کر کے آخر کس رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس رب کائنات کو جس نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پڑوس میں کوئی جوان لڑکی بنا شادی کے کنواری بیٹھی ہے تو اس کا سفر حج پہ نکلنے سے بہتر ہے کہ اس کی شادی کروا دے، تو انشاءاللہ اسے بنا حج کیے حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن آج ہم بدبخت اپنے مفاد، اپنی انا کے لیے اللہ کے فرمان، اللہ کے قول کو بھلا چکے ہیں۔ آج ہم بھی کئی ایسے پیشوں سے جڑے ہیں جہاں پہ کام کرنا اسلامی اعتبار سے ممنوع ہے، اور تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو خود کو مسلمان کہنے کے باوجود فائنانس کے نام پہ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور انہی حرام پیسوں سے خود کے گناہوں کو دھونے کے لیے حج و عمرہ کرنے نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حج پہ حج، عمرہ پہ عمرہ کرنے سے انہیں تمام گناہیں دھل جائیں گی، اور اسی خوش فہمی کے چلتے چند حاجیوں کے تو تیور ہی نرالے ہیں۔ انہیں اس بات سے بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ کسی جلسے و جلوس میں بھول کر ان کے نام کے آگے الحاج نہ لگایا جائے تو پل بھر میں وبال کھڑا کر دیتے ہیں، یا کسی دعوت نامے میں ان کے نام کے آگے الحاج نہ لگایا ہو تو اس میزبان کی تو خیر ہی نہیں، ایک تو دعوت نامہ قبول نہیں کریں گے، یا 2-4 باتیں منہ پہ ہی سنا کر ذلیل کر دیں گے، جیسے کہ الحاج نہ لگا کر بیچارے نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اور ان کے علاوہ چند حاجیوں کا حال تو گلی کے نکڑ والے چاچا جی جیسا ہے، وہ چاچا جی جو صبح سے لوٹے، جی ہاں جو حج سے لوٹے تو سیدھے محلے والے کاکا کی دکان پر پہنچ گئے۔ چاچا جی کو دکان کی طرف آتا دیکھ دکاندار بہت خوش ہو گیا، اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا، یہ سوچ کر کہ ابھی چاچا جی حج سے لوٹے ہیں تو سب سے پہلے جو بھی ان کے دکان کا بقایا قرضہ ہے وہ سب ادا کر دیں گے۔ جیسے ہی چاچا جی نے دکاندار کے پاس پہنچ کر سلام کیا، دکاندار نے سلام کا جواب دیتے ہوئے جلدی سے حساب کی کتاب نکال کر چاچا جی کے سامنے کر دی۔ چاچا جی نے حساب کی بک پہ نظر دوڑاتے ہوئے دکاندار سے کہا کہ میرے نام کے آگے الحاج لکھ دو، اور اتنا کہہ کر گھر کی طرف چل دیے۔ بیچارہ دکاندار جو کچھ دیر قبل اپنے بقایا کی اصولی کی امیدیں لگائے ہوئے تھا، اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور تمام امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ ادھر چاچا جی محلے والوں سے گلپوشی کراتے ہوئے، الحاج کا نعرہ لگواتے ہوئے گھر کو روانہ ہو گئے، اور بیچارہ دکاندار منہ تکتا ہی رہ گیا۔ دراصل یہ تو ایک مثال تھی، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے اطراف ایسے ہی کئی چاچا جی، ماما جی مل جائیں گے جو غراتے ہوئے یہی کہتے پھرتے ہیں کہ حاجی نہیں الحاج ہیں ہم۔